کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ ساتھیوں، پچھلے کل کا دن آپ سب جموں کشمیر کے لوگ، دوست ہمارے سارے بزی رہے۔ کل الیکشن رزلٹس تھے تو ہر ایک کو ایک کریز تھی جاننے کی کہ کہاں کون جیتا کون ہارا، تو سارا دن لوگ اسی میں بزی رہے۔ تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے، قدرتی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ ہے کہ آج الیکشن رزلٹس تو اوور ہو گئے، اس میں آج کا پرنٹ میڈیا، ہمارا لوکل پرنٹ میڈیا کہتا ہے این سی کانگریس آل سیٹ ٹو فارم گورنمنٹ آفٹر 1996 این سی سویپس کشمیر۔ تو یہ این سی اور کانگریس کا جو الائنس ہے، چاہے کانگریس کی کل 6 سیٹیں شاید آئی ہیں، 6 سیٹوں والا برائے نام الائنس پارٹنر ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکے گا، لیکن کیونکہ این سی کو بھی مجبوری ہے، این سی کو بھی ایک نیشنل لیول پہ ایک اپنی آواز مینٹین کرنے کے لیے کانگریس کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ دونوں لوگ، کانگریس والے اور این سی والے، اپنی ماضی کی پرانی غلطیوں سے سبق لیں گے اور آنے والے ٹائم میں جموں کشمیر میں ایک بیلنس حکومت جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، اکثر ویلی سینٹرک ہونے کا الزام لگتا رہا، وہ یہ کسی حد تک سچ بھی تھا کہ جموں میں جو امپلائمنٹ میں ڈیولپمنٹ کا شیئر جموں کے ریجن میں الگ الگ ضلعوں میں برابر نہیں ملتا تھا۔ وہی شاید وجہ تھی جس کا فائدہ بی جے پی جیسی کمیونل پارٹی نے اٹھایا اور ایک اندر میں پی ڈی پی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی اور اس ریاست کا دھرم بھرم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو اس کا خمیازہ پچھلے 10 سال سے جموں کشمیر کے لوگ بھگت رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو باقی رہا 1996 کے بعد این سی نے کشمیر سویپ کیا، تو یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے کشمیری ووٹرز کو جاتا ہے، ان کی عقل کو جاتا ہے، ان کی عقل مندی والی سوچ پر جاتا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے اس شیطانی ایٹماسفیئر میں، شیطانی ماحول میں بی جے پی کو ایک کراری چپت لگانے کے لیے انہوں نے پرانی پارٹی این سی کو ایک اکٹھے ہو کے میجارٹی ووٹنگ اس کے حق میں کری، جو ایک نہایت عقل مندی کا فیصلہ ہے، جس کے لیے کشمیری عوام کو بہت بہت مبارک ہے۔ تو اب این سی لیڈرشپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب عمر عبداللہ نئے چیف منسٹر دوبارہ بننے والے ہیں۔ عمر عبداللہ پہلے والی غلطیاں امید ہے نہیں کریں گے۔ پہلے ایک جموں کا ان کا چہتا تھا، اس کو ایڈوائزر بنایا ہوا تھا۔ وہ ایڈوائزر کیا تھا، وہ پہلے کانگریس کے تلوے چاٹا کرتا تھا، بعد میں وہ عمر عبداللہ صاحب کا چاپلوسی کے مادھیم سے ان کا ایڈوائزر بن گیا۔ ایز ایڈوائزر اس نے کتنی ترقی کری، اپنی مالی حالت کے ساتھ تک سدھاری، کسی سے چھپی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے عمر عبداللہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آج وہ بی جے پی کے نام سے دوبارہ جیت کے وہ سجن جو ہے وہ اسمبلی میں آیا ہے۔ اس طرح کی غلطیاں اکثر پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں، جو وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتی ہیں، ان کے ساتھ کئی قسم کے ڈیلز کرتی ہیں، اور وقت آنے پر وہ لوگ ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، پھر ان کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا نہیں، تو اس میں سارے ہیر پھیر میں نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے، عام آدمی، عام ووٹر کا ہوتا ہے، عام شہری کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات، یہ آواز عام شہریوں کی طرف سے ان پولیٹیکل پارٹیوں تک پہنچانی چاہیے، میں یہ کہوں گا۔
دوسرا یہ ہے بی جے پی، ایک دوسری نیوز ہے، بی جے پی ڈومینیٹس جموں ریجن ود 29 سیٹس۔ یہ اپنے آپ میں بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہماری جموں کے جو ووٹرز تھے انہوں نے بی جے پی کا پچھلے 10 سال میں کون سا کمال کا چہرہ دیکھا کہ بی جے پی کو 29 سیٹس انہوں نے جتوائی۔ اب دیکھا جائے ہماری جو او بی سی بھائی چارہ ہے وہ اکثر شکایت کرتا ہے جی ہماری کوئی نہیں سنتا، ہمیں کوئی ریپرزنٹیشن دیتا۔ وہ یہ بات سچ بھی ہے، نیشنل لیول پر راہل گاندھی صاحب نے یہ کہا کہ اتنی پاپولیشن ہونے کے بعد صرف 3 لوگ نیشنل لیول پر بیوروکریٹ ہیں او بی سی میں سے۔ یہی حال ہر اسٹیٹ میں ہے، جموں کشمیر میں بھی ہے۔ وہ او بی سی بھائی چارہ شکایتیں کرتا ہے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے، کبھی وہ سڑک پہ نہیں آیا، مظاہرہ کرنے نہیں آیا۔ اب ووٹ دینے کی بات تھی، وہ پھر بی جے پی کی ٹھگی میں پھنس گیا اور بی جے پی کو ووٹ کر گیا۔ اسی طرح ہمارا دلت بھائی چارہ ہے، دلت بھائی چارہ بھی یوز ہوتا ہے، وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے اس بی جے پی کی جو یہ 29 سیٹ والی وکٹری ہے اس میں ایسا دکھتا ہے کہ دلت بھائی چارہ نے بھی میجارٹی میں بی جے پی کو ووٹ کیا ہے۔ اگر بھی دلت بھائی چارہ اور او بی سی بی جے پی کو ووٹ نہ کرتے تو بی جے پی اتنی سیٹس نہیں لے سکتی تھی۔ تو بی جے پی کا جیتنا، اگر بی جے پی کی لائن ٹھیک ہوتی، بی جے پی کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ بھی جیت سکتی ہے۔ لیکن بی جے پی نے جس قدر گندگی پھیلائی پورے ملک میں، جس طرح سے مذہبی تناؤ پیدا کیا سوسائٹی میں، جس طرح سے جھوٹ کی سیاست کری، جس طرح سے لوٹ کی سیاست کری، اس سب کو دیکھ کے بی جے پی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ اس کو جموں کے لوگ 29 سیٹ دے کے نوازیں۔ تو یہ اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے جموں کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، لیکن بعد میں پچھتانے سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح یہ امت شاہ صاحب کہتے ہیں ڈیموکریسی ریوائیوڈ ان جے اینڈ کے۔ یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں امت شاہ صاحب ریوائیوڈ کریے؟ ڈیموکریسی آپ نے اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا جموں کشمیر کے لوگوں کا، اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا، لوکل بیوروکریسی ختم کر دی اور ان امپلائمنٹ اتنی بڑھا کے رکھ دی، فرسٹریشن میں ڈال دیا لوگوں کو، ایجوکیشن سسٹم ڈیریل کر دیا، ہیلتھ سسٹم ڈیریل کر کے رکھ دیا۔ ایسے میں یہ امت شاہ جی ڈیموکریسی کا ریوائیول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بدہ مذاق ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جس پر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کو سوال کرنا چاہیے۔ لیکن اسی طرح اگر چپی سادھ کے بیٹھیں گے جموں کے لوگ تو یہ اسی طرح کے نئے شگوفے چھوڑتے رہیں گے اور بیوقوف بنانے کا کام کرتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ ہے سینٹر شوڈ الاؤ جے اینڈ کے گورنمنٹ ٹو فنکشن وداؤٹ انٹرفیئرنس، محبوبہ مفتی نے کہا۔ اسی طرح محبوبہ مفتی صاحبہ کی جو بیٹی ہیں التجا مفتی، وہ کہتی ہیں پی ڈی پی ڈڈ ناٹ لوز بیکاز آف الائنس ود بی جے پی۔ اب ماں کچھ کہہ رہی ہیں، بیٹی کچھ کہہ رہی ہیں، تو دیکھا جائے تو محبوبہ مفتی صاحبہ کا بی جے پی کے ساتھ گورنمنٹ میں جانا ہی بہت بڑا بلنڈر تھا۔ بی جے پی کو موقع ملا لوٹ کرنے کا بھی اور یہاں جموں کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا بھی۔ آج ان کی بیٹی وہ دوسری زبان بول رہی تھی کہ یہ ریجن نہیں تھی، یہ ریجن نہیں تھی تو پھر کیا ریجن تھی؟ وہ کیوں وہاں 28 سیٹ سے کم ہو کے 10 سیٹ پہ آ گئی؟ وجہ یہی تھی۔ آج بھی لگتا ہے محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی صاحبہ یہ لوگ سچائی پہ چلنے کے بجائے آج بھی جھوٹ کا سہارا لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو امید ہے کشمیر کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جموں کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ جھانسے بازی، یہ جھوٹ کا پلندہ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لاسٹ میں ہے گڈکری لانچز ہم سفر پالیسی ٹو پرووائڈ اسینشیل فیسلٹیز آن نیشنل ہائی ویز۔ یہ بڑی دیر کے بعد گڈکری صاحب کو ہوش آئی
کہ ہائی ویز پر اسینشیل فیسلٹیز کی بات بھی کرنی چاہیے۔ اس کا نام دیا ہم سفر پالیسی۔ یہ ہم سفر پالیسی فیسلٹیز دینا سرکار کا کام ہے، مینڈیٹری ہے سرکار کے لیے۔ وہ جس وقت ہائی ویز بنے تھے اسی وقت اس کے ساتھ پرووائڈ کرنے چاہیے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب ہائی ویز نہیں تھے اس سے پہلے بھی جو ٹریفک کے لیے الگ الگ اسٹیشنز پر کوئی الگ سے فیسلٹی نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ اب ورلڈ بینک سے دوسرے بینکوں سے پیسہ لے کے یہاں کمیشن خوری کا کام گڈکری صاحب نے بھی خوب چلایا، تو اس میں اب ہائی ویز بھی بن گئے، اوپر سے دھڑا دھڑ بھاری بھرکم ٹول ٹیکس بھی تھوپا جا رہا ہے۔ ٹول ٹیکس کیا کتنے دیر وصول کیا جائے گا وہ بتانا چاہیے گڈکری صاحب کو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ٹول ٹیکس لگا، وہ پہلے روڈ ٹیکس دے گا گاڑی والا، پھر ان کا ٹول ٹیکس دے گا اور 10 سال دیتا رہے گا۔ یہ سارا نیکسس ہے کہ کرپٹ لوگوں کا گڈکری صاحب کی منسٹری کے ساتھ بنا ہوا۔ گڈکری صاحب اس کو بھی ٹھیک کریں، اور یہ ہائی ویز کی پلاننگ سے پہلے اگر یہ اسینشیل فیسلٹیز کی بات کری ہوتی تو شاید اس میں ایک اچھی چیز بن کے سامنے آ سکتی تھی۔ آج کیسے کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو آج وقت ہے اس بات کا، دور ہے اس بات کا کہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگ، جسے کشمیری عوام نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ایک پارٹی کو جتوایا جس سے وہ جواب دہی بھی لے پائیں گے۔ جموں کے لوگوں نے بی جے پی کو جتوایا تو ہے، مذہب کے نام پر جتایا ہے ایسا لگتا ہے، تو لیکن ان سے کیا امید رکھیں گے، کیسے اپنی امیدیں پورے کریں گے، یہ آنے والا وقت بخوبی آپ کو بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔